कैसी بدبو ہے؟ چچی نے ناک چڑھاتے ہوئے کچن میں قدم رکھا جہاں وہ آسیہ چولہے پر دال چڑھائے بیٹھی تھی، پسینے سے شرابور، بکھرے بال اور تھکی ہوئی آنکھیں۔ وہ صرف 16 برس کی تھی، مگر چچی کے سلوک نے اس کے معصوم چہرے پر جوان عورتوں جیسی سنجیدگی ڈال دی تھی۔ بدبو تم میں سے آ رہی ہے، دال میں نہیں۔ چچی نے اس کا دوپٹہ زور سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ آسیہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے کچھ سننا نہ چاہتی ہو۔ صاف کپڑے کہاں سے لاؤں چچی؟ پورے مہینے سے وہی ایک جوڑا پہن رہی ہوں۔ زبان چلانے لگی ہے؟ کل تمہاری خالہ کا بیٹا آیا تھا، اس نے صاف کہا کہ یہ آسیہ نخرے والی ہے، رشتہ نہیں چاہیے اس سے۔ چچی کے لہجے میں زہر تھا۔ وہ آسیہ خاموشی سے چولہے کی آگ کو گھورنے لگی، جیسے زندگی کی ساری حدت اسی میں سمٹ گئی ہو۔ باہر صحن میں جھاڑو لگاتے جہانگیر نے یہ سب سنا۔ وہ روز ہی سنتا تھا۔ وہ آسیہ جسے سب حویلی کی مصیبت کہتے تھے، اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ جہانگیر جو 10 سال سے اس حویلی میں ملازم تھا، جانتا تھا کہ وہ آسیہ خود کو پتھر بنا چکی ہے، مگر پتھر کے اندر کوئی آتش فشاں بھی ہوتا ہے۔ دوپہر کو جب چچی سو گئی تو آسیہ چپکے سے چھت پر چلی گئی۔ ہوا تیز تھی، سورج آنکھ میں چولی کھیل رہا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر پر بیٹھی اور سامنے درخت پر بیٹھے کوے کو دیکھ کر مسکرائی۔ میری زندگی میں کوئی امیر لڑکا نہیں آ سکتا؟ میری شادی تو چچی کسی ملازم یا فقیر سے کریں گی۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر آواز میں نمی تھی۔ نیچے جہانگیر جو پودوں کو پانی دے رہا تھا چونک گیا۔ اس کی نظر فوراً اوپر گئی۔ آسیہ کی نظریں دور تھیں، مگر الفاظ سیدھے جہانگیر کے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے نظریں جھکا لیں، جیسے اپنی اوقات یاد آ گئی ہو۔ وہ جانتا تھا وہ ایک ملازم ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ کسی کو چپکے چپکے چاہنے کا درد کتنا گہرا ہوتا ہے۔ شام کو بارش ہونے لگی، حویلی میں اندھیرا پھیل گیا۔ بجلی گئی تو سب کمرے بند کر کے سو گئے۔ آسیہ چھت پر ہی تھی، بارش میں بھیگتی آنکھیں آسمان کی طرف کیے، جیسے کسی غیبی مدد کی منتظر ہو۔ اچانک اس کی نظر صحن میں جہانگیر پر پڑی، جو گیلا ہو چکا تھا مگر تب بھی پودوں پر ترپال ڈال رہا تھا۔ پاگل ہے کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جہانگیر نے اسے سن لیا مگر جواب نہیں دیا۔ وہ بس اسے ایک نظر دیکھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات گئے وہ آسیہ کچن میں پانی پینے آئی۔ اندھیرے میں کسی کا وجود محسوس ہوا تو گھبرا گئی۔ کون؟ میں ہوں جہانگیر۔ وہ چونکی، پھر آنکھوں میں شک بھرا تجسس لے کر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی چچی نے کہا تھا چولہے چیک کر لو، شاید گیس لیک ہو رہی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تم بہت گھومنے لگے ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ جہانگیر خاموش رہا، مگر جانے کیوں اس رات پہلی بار وہ آسیہ جہانگیر کو غور سے دیکھنے لگی۔ اگلے دن چچی نے اعلان کیا کہ ایک رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں۔ آسیہ نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا، مگر جہانگیر کے دل میں عجب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے عقبی باغیچے میں جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ اکثر اس کے قدموں کی چاپ سنتا تھا۔ شام کو جب آسیہ ان مہمانوں کے سامنے آئی تو سب کی نظریں اس پر جمی رہیں، مگر جیسے ہی چچی نے بتایا کہ آسیہ کے والد انتقال ہوئے کئی برس ہو چکے اور ماں پاگل خانے میں ہے، مرد نے نظریں جھکا لیں، عورت نے ناک چڑھا دی۔ چچی نے مسکرا کر کہا، آسیہ بہت محنتی ہے، سارا کام خود کرتی ہے۔ مہمان چلے گئے اور آسیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک اور انکار مکمل ہوا۔ اگلا کون ہوگا چچی؟ کوئی بھیکاری؟ چچی نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ اپنی اوقات میں رہ، ورنہ جہانگیر جیسا کوئی تیرے گلے میں ہار بن کر لٹک جائے گا۔ جہانگیر جو ذہن میں صفائی کر رہا تھا ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اس رات چچی نے اسے باورچی خانے میں برتن دھونے بھیج دیا۔ آسیہ بھی وہیں تھی۔ دیکھو تم بھی بس یہی سمجھو، میری اوقات بس اتنی ہے کہ کسی ملازم سے ہی میرا نکاح ہو، شاید تم سے۔ وہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے زہر اگل رہی ہو، پر آنکھوں میں نمی تھی۔ جہانگیر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر میری قسمت میں آپ ہوئی تو میں خوش نصیب ہوں گا۔ وہ چونکی اور پھر ہنسی، مگر اس ہنسی میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ جہانگیر تم بہت بھولے ہو، یا شاید میں ہی بہت تلخ ہوں۔ جہانگیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو وہ چھت پر تھی اور پہلی بار جہانگیر بھی نیچے نہیں تھا۔ شاید وہ اب اس جملے کو دل پر لے چکا تھا۔ آسیہ جو خود کو سب سے مضبوط سمجھتی تھی، اس رات خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے جہانگیر کی خاموشی میں ایک عجیب درد سنائی دے رہا تھا۔
اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن اس کی زندگی کو اس طرح سے پلٹنے والے تھے کہ جس جہانگیر کو وہ فقیر سمجھتی تھی وہی اس کی تقدیر کا سب سے بڑا امیر بننے والا تھا۔ صبح سورج کی پہلی کرن جیسے ہی صحن میں پڑی، حویلی میں ایک نئی ہلچل کا آغاز ہوا، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب سا سکوت تھا، جیسے فضا کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی اوڑھے کھڑی ہو۔ وہ آسیہ جو کل رات چھت پر دیر تک بیٹھی رہی، آج کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں بے چینی۔ جہانگیر بھی معمول کے برعکس تاخیر سے آیا تھا۔ چچی کی نظریں فوراً اس پر پڑیں اور طنز سے بولی، بڑی دیر سے تشریف لائے ہو آج، کیا خوابوں میں اس آسیہ کی زیارت ہو رہی تھی؟ جہانگیر نے نظر اٹھا کر چچی کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر کام میں لگ گیا، مگر اس خاموشی میں بھی ایک طرح کی بے بسی چھپی تھی جو چچی کو اور چبھتی تھی۔ دن کے دوسرے پہر حویلی میں اچانک چیخوں کی آواز گونجی۔ یہ کیا حرکت تھی بد کردار لڑکی! چچی کا غصے سے بھرپور چیخنا پورے گھر میں سنائی دیا۔ آسیہ جو کچن سے پانی لینے آئی تھی بے خبری میں جہانگیر سے ٹکرا گئی۔ کچن کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اسی لمحے چچی وہاں آ گئی۔ اندر کا منظر ان کی سوچوں کو مزید زہر آلود کرنے کے لیے کافی تھا۔ چچی نے بات پھیلانے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ یہی دن باقی دیکھنا رہ گیا تھا، ملازم کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ انہوں نے چیختے ہوئے پورا خاندان کو جمع کر لیا۔ محلے میں بھی بات پھیل گئی اور اگلے گھنٹے تک حویلی میں محلے کے کچھ بزرگ اور چچی کے رشتہ دار بھی آ پہنچے۔ آسیہ چپ کھڑی تھی، چچی کے الفاظ اس کے وجود کو کاٹ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ حاصل نہیں، اسے صرف ایک حادثہ سمجھنا تھا۔ مگر چچی نے ایک تماشا بنا دیا۔ تمہاری عزت کا سوال ہے اور تمہاری ماں تو پاگل ہو گئی ہے، اب تم بھی، ایک عورت نے کہا تو وہ کانپ گئی۔ جہانگیر کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بغاوت نہ تھی، مگر ایک چپ چاپ دکھ ضرور تھا، جسے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کر پا رہا ہو۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس کا نکاح کروا دو جہانگیر سے، ورنہ محلے والے زبان کھولیں گے۔ نکاح؟ وہ چونکی۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے چچی کا دامن پکڑ کر روکا۔ چچی، آپ جانتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں، بس ایک حادثہ تھا، آپ جانتی ہیں جہانگیر کیسا ہے۔ چچی نے جھٹک کر اس کا ہاتھ الگ کیا۔ اب عزت کی بات ہے اور جہانگیر ہی تجھے قبول کرے گا۔ جہانگیر کی طرف سب کی نظریں اٹھیں، ایک خاموش سوال سب کی آنکھوں میں تھا۔ جہانگیر نے آہستگی سے سر جھکایا اور صرف اتنا کہا کہ میں تیار ہوں۔ آسیہ جیسے کسی سرد پانی میں ڈوب گئی۔ تم کیوں چپ ہو؟ تم کہو نا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جہانگیر کی طرف بڑھی مگر وہ خاموش رہا۔ نکاح کی تیاری 1 گھنٹے میں ہو گئی۔ کسی نے اس سے نہ پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کس سے راضی ہے، کس سے نہیں۔ ایک مولوی بلوایا گیا، 2 گواہ بٹھائے اور نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ قبول ہے، جہانگیر کی آواز جیسے کمرے میں گونجی نہیں، دل میں اتری۔ قبول ہے، وہ بمشکل بولی، اور وہ لمحہ اس کی زندگی کی بنیاد بن گیا۔ رات کو جب سب سو چکے وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی، سفید دوپٹے میں لپٹی، پر وجود مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا۔ جہانگیر جو برآمدے میں کھڑا تھا آہستہ سے اندر آیا۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ ہنسی، ایسی ہنسی جو چیخ سے کم نہیں تھی۔ نیند نکاح کے بعد ملتی ہے؟ جہانگیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے کہا، میری نیت غلط نہیں تھی، میں صرف چاہتا تھا کہ آپ کی عزت بچ جائے۔ عزت؟ وہ تو چچی نے بیچ بازار نیلام کر دی، تم نے بس آخری کیل ٹھونکی ہے۔ جہانگیر کی نظریں جھک گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر حالات نے اسے ظالم بنا دیا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں جہانگیر۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، بس اب اپنے آپ سے شرم آتی ہے۔ پہلی بار اس کی آنکھ سے آنسو گرے اور جہانگیر بے بس کھڑا دیکھتا رہا۔ تم نے میرے لیے قربانی دی، اپنے دل کی بات چھپائی۔ میں نہیں جانتی، لیکن یاد رکھنا، اب جو رشتہ جوڑا ہے وہ میرے اختیار کے خلاف ہے۔ جہانگیر نے آہستہ سے کہا، اور میرے اختیار کے بغیر بھی۔ رات مزید گہری ہو گئی، دونوں الگ الگ چارپائیوں پر، 2 الگ سوچوں میں، مگر ایک ہی درد کے نیچے سانس لیتے رہے۔ محلے والے سو چکے تھے، حویلی اندھیرے میں ڈوبی تھی، مگر اس رات 2 دلوں میں ایسی الگ آگ لگی تھی جو روشنی سے زیادہ راکھ پیدا کرنے والی تھی۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ کہانی کی ایک نئی راہ تھی، ایسی راہ جس پر محبت کی شروعات نفرت کی مٹی میں دفن ہو کر نکلنے والی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی اور نئی صبح نے ایک اجنبی کا آغاز دروازہ کھولا۔ اگلی صبح جہانگیر اسے اپنے گھر لے گیا۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے،
ایسے جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو۔ جہانگیر کا گھر نہیں جھونپڑی کہنا زیادہ مناسب تھا۔ ایک پتلی سی گلی میں 2 ٹوٹے دروازوں کے بیچ وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں جہانگیر رہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی نمی کی بو اور دیواروں پر جھاڑی ہوئی پپڑیوں نے اس کا استقبال کیا۔ ایک طرف بوسیدہ سا بستر اور ایک طرف ٹوٹی الماری، اور درمیان میں پڑا ہوا ایک پرانا پنکھا جو بس دکھاوے کے لیے ہی چھت سے لٹک رہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی۔ جہانگیر نے اندر جا کر کمرہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ کچھ شرمندگی سے کہا، یہیں رہتا ہوں میں، تھوڑا سا تنگ ہے پر دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس بیگ ایک طرف رکھا اور خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ جہانگیر نے اپنے کپڑوں سے ایک جگہ صاف چادر نکال کر اسے سامنے رکھا۔ یہ لے لیں، تھوڑی صاف ہے۔ پہلی رات وہ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے مگر دلوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ جہانگیر نے خود فرش پر چادر بچھائی اور بستر اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے دیکھتی رہی جیسے کوئی پہیلی ہو۔ ایک مرد جسے وہ ملازم سمجھتی تھی نکاح کے بعد بھی دوری رکھے ہوئے تھا، نہ آنکھوں میں ہوس نہ لہجے میں ملکیت کا احساس۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ جب آنکھ بند کرتی، چچی کا چہرہ، محلے والوں کے فقرے اور جہانگیر کا قبول ہے، سب کچھ ذہن میں گونجتا تھا۔ سو جب وہ اٹھی تو جہانگیر ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پرات میں آٹے کا گولا پر ہاتھوں کی گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جہانگیر نے سر جھکا کر کہا، پتہ نہیں آپ کو کیا پسند ہے، اسی لیے سوچا کہ خود ہی کر لوں۔ میں خود بنا لوں گی، وہ پہلی بار خود سے بولی۔ جہانگیر نے آہستہ سے ہٹ کر جگہ دی۔ ناشتہ خاموشی سے ہوا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا مگر کوئی بات نہ ہوئی۔ دوپہر میں جہانگیر کام پر چلا گیا اور جاتے جاتے کہا، کمرہ بند کر لینا، اور اگر کچھ چاہیے ہو تو دکاندار منظور کو کہہ دینا، وہ جانتا ہے مجھے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ دروازہ بند ہوا اور وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ الماری کھولی، بستر کو تہہ کیا اور فرش پر پانی چھڑک کر صفائی کی۔ کمرہ تھوڑا سا بدل گیا مگر اس کے دل میں موجود الجھن ویسی ہی تھی۔ وہ کمرے کی دیواروں کے ساتھ لگی بیٹھی اور سوچنے لگی، کیا واقعی نکاح ایک سزا تھی یا قسمت کا وہ موڑ جو اسے کچھ اور دکھانے آیا تھا؟ دن گزرتے گئے۔ جہانگیر روز صبح کام پر جاتا اور شام کو لوٹتا، کچھ دیر بیٹھ کر کھانا کھاتا، پھر خاموشی سے سو جاتا۔ وہ بھی خاموش رہی مگر اب اس کی خاموشی میں بیزاری نہیں، تجسس تھا۔ ایک رات جہانگیر تھکا ہارا آیا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی، اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ جہانگیر نے آ کر پانی پیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار جہانگیر کے قریب آئی اور کہا، کیا تم مجھے کبھی کچھ کہو گے نہیں؟ کچھ بھی نہیں، جہانگیر نے آہستہ سے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی آپ پر بوجھ بنے، اسی لیے فاصلہ رکھتا ہوں، اور اگر یہ فاصلہ مجھے تکلیف دینے لگا ہے۔ جہانگیر چونک گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، تمہاری خاموشی مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ جہانگیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں، بلکہ شاید محبت کر بیٹھا ہوں، تبھی تو کچھ کہہ نہیں پاتا۔ اس کا دل جیسے پلکوں کی نمی سے چھلک پڑا۔ وہ جہانگیر کی طرف بڑھی اور پہلی بار خود سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں بھی تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں جہانگیر، شاید اب دیر نہ ہو جائے۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ پہلی بار نرمی دیکھی جس کی تمنا وہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ لمحہ طویل تھا مگر مکمل نہیں، ابھی تو بہت کچھ کہنا باقی تھا۔ جہانگیر نے آہستہ سے کہا، میں ملازم تھا مگر تم نے مجھے انسان سمجھا، شاید یہی تمہاری سب سے خوبصورت بات ہے۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی اور آہستہ سے بولی، اور تم؟ میری سب سے خوبصورت خاموشی ہو جہانگیر۔ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ محلے کی چھوٹی سی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور جہانگیر کا گھر ایک کونے میں مکمل تاریکی میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، تنہا، اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ جہانگیر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ دل میں انجانی سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ دستک بڑھی، وہ چونکی، پھر دروازے کی طرف بڑھی مگر جھانکنے کے بعد ساکت رہ گئی۔ باہر منظور کھڑا تھا، گلی کا پرانا دکاندار جس کی نظریں ہمیشہ بدن پر پڑتی تھیں، آنکھوں پر نہیں۔ جہانگیر گھر پر ہے؟ نہیں، وہ ابھی تک نہیں لوٹے۔ منظور نے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ سجائی۔ اکیلی ہو؟ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دروازہ بند کرنے لگی تو منظور نے دروازے کو دبوچ لیا۔ ارے بہو جی، ڈر کیوں رہی ہو؟ تم اب میری گاہک ہو، شوہر کی غیر موجودگی میں ہمسایہ ہی تو کام آتا ہے نا؟
وہ کانپ گئی، چیخے اور پوری طاقت سے دروازہ بند کیا۔ دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا، آنکھیں خوف سے بھر گئی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گئی اور کمرے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے آسمان گرجا، بجلی چلی گئی اور کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کا دل گھبراہٹ سے پھڑکنے لگا، اندر ایک انجان خوف رینگنے لگا۔ دروازہ دوبارہ بجا، اب کی بار آہستگی سے۔ میں ہوں جہانگیر۔ دروازہ کھولا۔ وہ بھاگی۔ دروازہ کھولا تو جہانگیر پسینے میں شرابور، سانس پھولے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ منظور تھا کیا؟ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ کچھ بول نہ سکی، بس جہانگیر کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ جہانگیر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، اس کے سانس تھم گئے۔ وہ آسیہ جو ہمیشہ فاصلہ رکھتی تھی آج خود اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی جہانگیر، وہ منظور وہ آنکھوں سے کھا رہا تھا مجھے۔ جہانگیر نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اسے اپنے بازوؤں میں مکمل سمیٹ لیا۔ میں ہوں نا، میں اب تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کسی کی نظر بھی نہیں پڑنے دوں گا تم پر۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے، پھر آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، سانسیں بے ترتیب اور دل کی دھڑکنوں کی جنگ لہ جاری تھی۔ جہانگیر نے اس کی پیشانی کو چھوا، پھر رخسار، اور پھر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایک لمس جو نفرت کے صحرا میں اگنے والی محبت کی پہلی بارش جیسا تھا۔ اس کا بدن کانپ گیا، مگر اس نے خود کو الگ نہیں کیا۔ جہانگیر نے جب اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ہٹائے تو وہ آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تم اتنے مہربان کیوں ہو جہانگیر؟ کیونکہ تم نے میرے دل میں وہ مقام بنایا ہے جہاں صرف عبادت ہوتی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور آہستہ سے بولی، تو آج مجھے عبادت سمجھ کر چھو لینا۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں فرش پر بچھے چادر پر بیٹھ گئے۔ اس کے قریب آئی، اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا اور کہا، آج مجھے صرف اپنے لمس کی پناہ میں سونا ہے۔ جہانگیر نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے کانوں کے پیچھے لب رکھے۔ اس سے مٹ گئی، مگر خوفزدہ نہیں بلکہ محفوظ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جہانگیر نے آہستہ آہستہ اس کی گردن کو چومنا شروع کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہر لمس کو اپنی روح پر محسوس کر رہی تھی۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کی خاموشیوں میں چھپے سچ بول بیٹھے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر دلوں میں روشنی۔ بجلی تو گئی تھی مگر ان کے بیچ چنگاری جل چکی تھی۔ وہ لمس جو کبھی جرم لگتا تھا آج وفا کی گواہی دے رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، جہانگیر کا لمس، اس کی آغوش اور اس کی قربت آسیہ کے دل میں وہ مقام بنا گئی جہاں کبھی چچی کی سختی، محلے کی بدنامی اور تنہائی کا غبار تھا۔ اب صرف ایک لمس تھا جو عبادت بن چکا تھا، اور ایک رشتہ تھا جو سچ میں جڑ چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی درزوں سے چھن کر اندر آئی تو وہ پلنگ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی، مگر نیند کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ رات جو کچھ ہوا وہ صرف جسمانی قربت نہیں تھی، وہ ایک اعتبار کا آغاز تھا، ایک لمس جو عبادت بنا، اور ایک رشتہ جو اب دل میں اتر چکا تھا۔ جہانگیر حسب معمول خاموشی سے اٹھ کر کام پر جا چکا تھا، مگر جاتے وقت اس نے پہلی بار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی اور ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا تھا، ایسا بوسہ جو دن بھر اس کی سانسوں میں مہکتا رہا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی آسیہ بار بار جہانگیر کے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھتی، اس کی چیزوں کو ترتیب دیتی، جیسے ہر چھوٹی چیز میں جہانگیر کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ وہیں جہانگیر جو کل تک صرف ایک ملازم تھا، اب اس کی آنکھوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس دن وہ جہانگیر کا پسندیدہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پسند کیا ہے، مگر اندازے سے اس نے سادہ دال اور چاول تیار کیے۔ دال میں ذائقہ کم تھا مگر اس کے خلوص نے سب کچھ مکمل کر دیا۔ شام کو جب جہانگیر واپس آیا تو کمرے میں گھومتی دال کی خوشبو نے اسے چونکا دیا۔ وہ دروازے پر ٹھٹک کر کھڑا ہوا، اندر داخل ہوا تو چولہے کے پاس کھڑی تھی، دوپٹہ کاندھے پر رکھے اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ بیٹھو، آج میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے۔ جہانگیر خاموشی سے بیٹھ گیا، اس نے ایک نوالا منہ میں ڈالا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ دال میں نمک کم ہے۔ وہ شرمندہ سی ہنسی۔ میں نے کوشش کی، ذائقہ شاید تم جیسا نہ ہو، لیکن دل بہت شامل ہے اس میں۔
جہانگیر نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر زبان بند رہی۔ کھانے کے بعد وہ چپکے سے چائے بنا کر اس کے قریب لائی۔ چائے پیش کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جہانگیر نے چائے لی اور پہلی بار اس کے ہاتھوں پر انگلی رکھ کر کہا، تم نے آج بہت کچھ بدل دیا ہے، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی، پھر نظریں جھکا لی۔ اسی شام جہانگیر کے ہاتھ میں ایک پرانا زخم پھٹ گیا، شاید دفتر میں کچھ اٹھاتے وقت چھل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، پر فوراً روئی مرہم اور پٹی لے آئی۔ یہ مت کرو، جہانگیر نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ وہ جھک کر اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ نازک ہیں، تمہارے لیے سخت ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ اس کے دل کے دروازے پر دستک بن کر گونجا۔ جہانگیر نے اسے دیکھا، وہ آنکھیں جھکائے خاموشی سے پٹی باندھ رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ کو تھاما، نرمی سے چوم لیا اور کچھ نہ بولا۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو وہ چپ چاپ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں مجھ سے کچھ چھپانا ہے؟ جہانگیر چونکا، پھر سنبھل کر بولا۔ کیوں پوچھا یہ سوال؟ تم خاموش رہتے ہو، چپ چپ کر کچھ سوچتے ہو۔ تمہارے چہرے پر سوال ہوتے ہیں جن کا جواب تم خود بھی نہیں دیتے۔ جہانگیر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم وہ نہ جان جاؤ جو ابھی جاننے کا وقت نہیں۔ کیا میں اس قابل نہیں کہ تم مجھ پر اعتبار کرو؟ نہیں، تم بہت قابل ہو، اسی لیے چھپا رہا ہوں کہ جب سچ سامنے آئے تو تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر دلوں میں اب بھی کئی دروازے بند تھے۔ اسی لمحے باہر آسمان پر بادل چھا گئے اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے جہانگیر کا کاندھا تھاما۔ میں انتظار کروں گی سچ کا بھی اور تمہارے مکمل ہو جانے کا بھی۔ جہانگیر نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور بستر پر خود کے قریب کھینچ لیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے اس کی آنکھوں کو چوما۔ تم بہت خوبصورت ہو، جب خاموش رہتی ہو تب بھی، جب بولتی ہو تب بھی۔ وہ ہنستی اور پہلی بار جہانگیر کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ مگر جہانگیر کا دل اب بھی ایک راز کا قیدی تھا، اور وہ راز بہت جلد ان دونوں کی کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے جانے والا تھا جہاں محبت کا امتحان ہوگا اور قربت کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ صبح کے ہلکے سائے کمرے میں پھیلنے لگے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق جھاڑو دے رہی تھی جب اچانک اسے کھانسی کی آواز آئی۔ جہانگیر بستر پر نیم بے ہوشی میں پڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی نمی، ہونٹوں پر خشکی اور سانسوں میں بے ترتیب بند تھا۔ وہ گھبرا گئی، فوراً پانی لے کر آئی، اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا۔ جہانگیر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر نظروں میں دھند تھی۔ جہانگیر، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے چارپائی پر جہانگیر کی حالت بدتر ہو گئی۔ اسے بخار تیزی سے چڑھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں خوف سرسر آیا۔ وہ جہانگیر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس مرد کو جسے وہ کل تک ملازم سمجھتی تھی آج اپنی روح کا حصہ سمجھنے لگی تھی۔ اس نے جھٹ سے پڑوسن سے بخار کی دوا لی، کپڑے بدلے اور جہانگیر کے پاس بیٹھ گئی۔ وقت کے ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ اس نے جہانگیر کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر دعا مانگی، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو، یہ شخص میرے درد کا مرہم ہے، اسے محفوظ رکھنا۔ جہانگیر بے ہوش تھا مگر اس کے ہونٹوں پر اس کا نام بار بار آ رہا تھا۔ وہ آسیہ جو چچی کے در سے نکلی تھی آج کسی کے دل کا در بن گئی تھی۔ رات ڈھلتی گئی، وہ پل بھر کو بھی نہیں سوئی۔ کبھی پانی دیتی، کبھی کپڑا نچوڑتی، کبھی ہاتھ تھامتی۔ رات کے کسی پہر جہانگیر نے آنکھیں کھولیں اور اس کی نظریں دھندلی تھیں مگر چہرہ اس کا صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی ہو، کاش جاگنے سے تمہیں ٹھیک کر سکتی جہانگیر۔ وہ مسکرایا، کمزور سی مسکراہٹ جیسے کئی سالوں کے بعد کوئی تھکن اتار رہا ہو۔ تم بہت بدل گئی ہو، اب تم صرف خوبصورت نہیں رہی، اب تم میری زندگی ہو۔ اس کی آنسو جہانگیر کے ہاتھ پر گرے۔ جہانگیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کمزور بازوں سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ہچکچائی نہیں۔ جہانگیر کی باہوں میں آ کر وہ خود کو مکمل محسوس کرنے لگی۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ میں محبت کے قابل ہوں مگر تم نے مجھے یقین دیا، اور مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ کوئی مجھے ایسے چاہ سکتا ہے۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے کہا، تم جیسی لڑکی کا حقدار میں نہیں تھا مگر تم نے مجھے قابل بنا دیا۔ یہ الفاظ اس کے وجود میں روح کی طرح اتر گئے۔ پھر اس نے آہستہ سے جہانگیر کے ہونٹوں پر لب رکھے
وہ بوسہ جس میں نہ ہوس تھی نہ طلب، صرف شکر گزاری تھی، محبت کی، تحفظ کی، مکمل ہونے کی۔ جہانگیر نے کمزوری کے باوجود اسے خود کے قریب کیا۔ ان کے بیچ اب کوئی دیوار نہیں رہی تھی۔ محبت جو چھپی ہوئی تھی اب آشکار ہو چکی تھی۔ وہ رات جس میں جہانگیر بخار میں تپ رہا تھا، ایک مقدس لمس کے بعد ایسی راحت میں بدل گئی کہ صبح ہونے سے پہلے ہی دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں بے خبر سو گئے۔ صبح سورج نکلا تو کمرے میں نرمی تھی۔ جہانگیر کا بخار اتر چکا تھا اور اس کی سانسیں اب پرسکون تھی، اور اس کے بازوؤں میں آسیہ سو رہی تھی جسے وہ خواب میں بھی نہ چھو پاتا تھا۔ جہانگیر نے آہستگی سے اس کی پیشانی چومی۔ اب تم میری ہو، مکمل اور ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرائی، جیسے یہ خواب وہ برسوں سے دیکھ رہی تھی اور آج وہ حقیقت بن چکا تھا۔ صبح کے وقت دروازے پر دھماکہ ہوا۔ وہ چونکی، دل جیسے زور سے دھڑکنے لگا۔ جہانگیر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ دروازہ کھولا تو باہر گلی کے نکڑ پر رش لگا ہوا تھا۔ ایک عورت چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور کچھ مرد کسی لڑکے کو مار رہے تھے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا منظور کے بیٹے کو؟ جواب آیا، کسی کی بیوی کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہانگیر نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ سن کر ساکت ہو گئی، دل کانپ گیا۔ منظور، وہی جو ایک رات اس کے دروازے پر آیا، اور جہانگیر کہاں؟ اچانک رش میں سے جہانگیر کا چہرہ نظر آیا، کپڑوں پر خون، ہونٹ پھٹے ہوئے مگر آنکھوں میں جیت کی چمک۔ وہ سب کو ہٹا کر سیدھا گھر آیا، دروازہ بند کیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا آسیہ سامنے کھڑی ہے، خود کو سنبھال نہ سکا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم گھبراؤ مت۔ اس نے آہستگی سے اس کے زخم صاف کیے، مرہم لگایا۔ کیوں الجھ گئے تھے ان سے؟ یہ کہ جو چیز اب میری ہے اسے کوئی میلی نظر سے دیکھے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی بار پورے وجود سے اس پر فخر کر رہی تھی۔ جہانگیر کے اندر کا وہ انسان جسے سب نے ملازم سمجھا تھا، آج کسی محافظ کی صورت سامنے آ چکا تھا۔ 2 دن بعد جب زخم کچھ بھرے، جہانگیر نے اچانک کہا، تیار ہو جاؤ، تمہیں کسی جگہ لے کر جانا۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کہاں؟ بس تم چلو، سب سمجھ آ جائے گا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی، دوپٹہ سنوارا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستہ جانا پہچانا نہیں تھا۔ رکشا شہر سے دور ایک ہرے بھرے علاقے میں جا رکا، جہاں ایک بلند والا گیٹ کے پیچھے محل نما عمارت کھڑی تھی۔ یہ جگہ؟ ہاں، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ سمجھی شاید کوئی نوکری ہے، جہانگیر کے دوست نے سفارش کی ہو، مگر گیٹ کھلتے ہی جب 2 باوردی خادم سامنے آ کر جہانگیر کے قدموں کو چھونے لگے اور ادب سے بولے، سر ویلکم بیک، تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا؟ جہانگیر خاموشی سے اسے اندر لے گیا۔ وہ چلتی رہی مگر نظریں ہر طرف حیرت سے گھوم رہی تھی۔ بڑی بڑی دیواریں، قیمتی فرنیچر، ہیرے جڑے فانوس اور راہداری کے دونوں طرف تصویریں۔ اور جب ایک دیوار پر لگی بڑی سی تصویر پر اس کی نظر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تصویر میں جہانگیر تھا، مکمل سوٹ میں، سینہ تان کر، آنکھوں میں غرور لیے۔ وہ پیچھے ہٹی جیسے کوئی دھوکہ کھا چکی ہو۔ یہ تم ہو؟ جہانگیر نے آہستگی سے کہا، ہاں، میں جہانگیر خان اس محل کا وارث ہوں، اس شہر کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کا CEO۔ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی۔ تو تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا؟ کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھ سے میری پہچان پر نہیں، میرے وجود پر محبت کرتی ہو یا نہیں۔ وہ لرز گئی، دل میں کوئی طوفان اٹھا، آنکھوں میں نمی پر غصہ نہیں، بس درد۔ تم نے مجھے آزمایا؟ نہیں، میں نے تمہیں موقع دیا کہ تم میرے سچ سے پہلے میرے جھوٹ کو قبول کر سکو۔ وہ خاموش ہو گئی، آگے بڑھ کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد خادمین نے جہانگیر کو جھک کر سلام کیا اور وہ بس حیرت سے سب دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جہانگیر اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، میں وہ جہانگیر ہوں جس سے تم نے بوسیدہ کمرے میں محبت کی، اور وہ بھی ہوں جسے دنیا عزت دار، رئیس اور بااختیار سمجھتی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے وہ حیثیت دی جو یہ محل بھی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم وہ شخص ہو جسے میں نے اندھیرے میں چھوا، اب روشنی میں بھی چھوڑ نہیں سکتی۔ جہانگیر نے اس کی ٹھوڑی تھامی اور آہستہ سے اس کے لب چوم لیے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس 2 دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں۔ یہ عالیشان گھر اس لمحے چھوٹا پڑ گیا تھا، کیونکہ محبت کا حجم محلوں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں محل کی دیواروں کے باہر ایک گاڑی تیزی سے گزری۔ اندر ایک نوجوان لڑکا جس کی آنکھوں میں شراب اور غرور کی چمک تھی،
آوازیں بلند کرتا اپنے باپ کے دوست کی بیٹی کو گاڑی میں گھسیٹ رہا تھا۔ آسیہ کی چیخیں سن کر گارڈز دروازے تک دوڑے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ صبح اخباروں میں خبر چھپی کہ عرفہ بانو کے ساتھ جہانگیر خان کے بیٹے کا شرمناک رویہ خاندان کی ساکھ داؤ پر لگا گیا۔ یہ وہ دن تھا جس نے جہانگیر کی پرانی شناخت کو دفن کر دیا۔ وہ جو ایک عیاشی، رتبے اور اختیاری کا پجاری تھا، ایک لمحے میں مجرم بن گیا۔ باپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جس بیٹے کو میں شہزادوں کی طرح پالا وہ درندہ نکلے گا، یہ سوچا نہیں تھا۔ اب تجھے جینے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ اگر تو اس محل سے دور ہو کر گمنامی میں جیتا ہے۔ جہانگیر خاموش رہا، اس نے سر جھکایا۔ اپنی شناخت، اپنی دولت، اپنے نام سے کچھ چھوڑ دیا، صرف شرمندگی اپنے ساتھ لے گیا، اور پھر وہ حویلی کے پچھواڑے میں جھونپڑی نما کمرے میں ملازم بن کر رہنے لگا، اپنی حیثیت چھپا کر ایک عام انسان کی طرح۔ وہ حویلی جہاں اس نے خود کو سزا دی، وہی جگہ وہ آسیہ بھی آئی تھی، جو اپنی دنیا سے بیزار، لوگوں کے سلوک سے زخمی، مگر دل کی گہرائیوں سے سچائی کی پیاسی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی جہانگیر کون ہے اور جہانگیر چاہتا بھی کیا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا، لیکن اب جب سب کچھ بدل چکا تھا، جب وہ آسیہ اس کی محبت بن چکی تھی، جب اس کے لمس کو عبادت سمجھ چکی تھی، اب مزید جھوٹ نہیں چل سکتا تھا۔ اس رات جب وہ محل کے خاموش کمرے میں اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، جہانگیر نے اپنی جیب سے ایک پرانا پھٹا ہوا اخبار نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میری کہانی، وہ پہچان جسے میں نے تم سے چھپایا۔ اس نے ہلتے ہاتھوں سے اخبار پڑھنا شروع کیا اور لمحہ و لمحہ چہرے کی رنگت بدلتی گئی۔ یہ تم؟ ہاں میں، جہانگیر علی خان، ارب پتی کاروباری میر علی خان کا اکلوتا بیٹا۔ تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، سب کچھ چھپایا، مجھے نوکر کے لباس میں دھوکہ دیا؟ نہیں، میں نے سچ چھپایا، مگر تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ میں تمہیں خود سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ محفوظ؟ وہ کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر لرزش۔ تم نے مجھے اپنے سب سے بھیانک حصے سے انجان رکھا، اور اب کہتے ہو یہ محبت ہے؟ جہانگیر نے آہستہ سے کہا، میں وہی مرد ہوں جس نے تمہاری عزت کے لیے منظور کو بے حال کر دیا تھا، وہی مرد جس نے بخار میں تمہارے ہاتھوں سے تیمارداری پائی تھی، اور وہی مرد جس نے تمہیں ٹوٹے بستر پر دل سے اپنایا تھا۔ یہ میرا اصل ہے، وہ ماضی صرف میری سزا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں تمہیں تمہارے جرم کے باوجود قبول کر لوں تو کیا تم واقعی بدل چکے ہو؟ جہانگیر نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں بدل چکا ہوں۔ تم نے مجھے وہ عزت دی جو محل نے نہیں دی، تم نے مجھے مرد بنایا، وہ جو حفاظت کرنا، چھینتا نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے جہانگیر کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے تمہارے ماضی سے نفرت ہے، مگر تمہارے حال پر فخر ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تم وہ سزا ہو جو میں خوشی سے قبول کرتا ہوں، اور وہ بخشش ہو جو مجھے دوبارہ جینے کی اجازت دیتی ہے۔ محل کی روشنیوں کے بیچ دو سائے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، ایک مرد جس نے سچائی کا خنجر اپنے سینے میں کھونپ کر خود کو زندہ کیا، اور ایک عورت جس نے نفرت کے بیچ محبت کے پھول اگا دیے۔ وہ رات جس نے جہانگیر کے سچ پر سے پردہ چاک کیا، وہی رات اس کے عشق کو مقدس کر گئی تھی۔ اس رات کے بعد جیسے سب کچھ بدل چکا تھا، مگر دل کے کچھ کونے میں ابھی بھی پرانے درد بھرے ہوئے تھے۔ وہ محل کی بڑی بڑی راہداریوں میں چلتی تو اپنے ننگے پاؤں کو وہ سیدھا فرش یاد آ جاتا جس پر جہانگیر کے ساتھ زندگی کا پہلا لمس محسوس کیا تھا۔ محل کی خادمائیں اب اسے بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتی تھی، مگر وہ لفظوں کے اس تکلف سے گھبرا جاتی تھی۔ اسے وہ دن یاد آتا تھا جب وہی ہاتھ چولہے کے دھوئیں سے کالے ہوتے تھے اور جہانگیر پانی کے گلاس میں اس کے لیے خاموش تسلی رکھتا تھا۔ اب جہانگیر کے آفس میں میٹنگز ہوتی تھیں، بڑی بڑی بزنس پارٹیز، پروجیکٹ ڈیلز، اور ان سب کے درمیان ایک چہرہ بار بار اس کے دل کو ڈسنے لگا تھا، روشنی کا چہرہ۔ روشنی، جہانگیر کی بزنس پارٹنر، ایک دلکش، بولڈ اور خود اعتماد عورت تھی جو جہانگیر کے ساتھ برسوں سے کاروبار میں شریک تھی، اور اب محل کی دہلیز پر اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، یہ آسیہ کون ہے جس نے جہانگیر خان کی زندگی بدل دی؟ روشنی نے پہلے تو نرمی سے بات کی، پھر طنز میں لپٹی مسکراہٹوں سے زہر گھولنا شروع کیا۔ بیگم صاحبہ، یہ فائل سائن کروا دیں، آپ کی اجازت کے بغیر جہانگیر کوئی فیصلہ نہیں لے ہے نا؟ وہ خاموش رہتی، دل ہی دل میں جہانگیر کی نظریں تلاش تھی۔
جو ہمیشہ کی طرح مصروفیت کا نقاب اوڑھ کر ہر بات کو نظر انداز کر دیتا۔ ایک شام جہانگیر میٹنگ سے لوٹا تو وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، نظریں دروازے پر اور آنکھوں میں بے چینی۔ تم بہت بدل گئے ہو، جہانگیر نے چونک کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں یاد ہے ہم ایک ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے؟ تمہیں یاد ہے تم میرے لیے چائے بناتے تھے؟ اب صرف روشنی ہے تمہارے ساتھ، تمہارے کان میں، تمہاری سانسوں میں۔ جہانگیر نے اس کے قریب آ کر کہا، تمہیں میرے دل پر شک ہے؟ نہیں، دل پر نہیں، لیکن تمہارے ارد گرد بنے اس نئے دائرے پر ہے جس میں میرے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جہانگیر نے اس کا چہرہ تھاما۔ تم میری زندگی کی بنیاد ہو، روشنی صرف کاروبار ہے لیکن وہ تمہیں چاہتی ہے۔ جہانگیر خاموش ہو گیا۔ اسی رات جب وہ محل کے لان میں بیٹھ کر آسمان دیکھ رہی تھی، روشنی آ گئی، ہاتھ میں وائن کا گلاس اور لبوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے ہوئے۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ یہ آسمان وہی ہے جو جھونپڑی سے دکھتا تھا، یا یہاں بھی کچھ فرق محسوس ہو رہا؟ اس نے نظریں جھکائے رکھی۔ روشنی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم نہیں سمجھو گی جہانگیر کو، وہ عادت کا آدمی ہے۔ تم نہیں ہو، دل بہلانے کے لیے کافی ہو سکتی ہو، لیکن کل وہ واپس اسی دنیا میں ہوگا جس میں اس کے ساتھ تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جہانگیر نے تمہیں کبھی چاہا تھا؟ سے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ روشنی ہنسی۔ نہیں، پر تمہیں بھی کبھی نہیں چاہا تھا، تم تو بس ایک سزا کا حصہ بنی۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر خود کو سنبھال لیا۔ وہ جانتی تھی کہ روشنی کی ہر بات جھوٹ نہیں ہے، مگر سچ بھی پوری نہیں ہے۔ جہانگیر کمرے میں آیا تو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ آج روشنی نے کہا، تم مجھے سزا سمجھتے ہو؟ کیا واقعی میں تمہاری پچھلی زندگی کی سزا ہوں؟ جہانگیر رک گئے، آہستہ سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، تم میری سزا نہیں، تم میری نجات ہو۔ میں تمہارے پاس گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے زندگی دی، اپنی محبت سے، اپنی قربانی سے۔ پھر یہ سب، یہ خاموشی، یہ مصروفیت، میں سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ایک دن تمہاری دنیا ایسی ہو جہاں کوئی روشنی تمہیں اندھیرا نہ دکھا سکے۔ وہ رو دی۔ جہانگیر نے اس کے آنسو چومے اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ میں اس محل کی دیواریں تو بدل نہیں سکتا، لیکن تمہارے لیے ان میں ایک نیا آسمان ضرور بچھا سکتا ہوں۔ اور پھر اس رات وہ اس کے ساتھ فرش پر بیٹھا، روایتی برتن میں کھانا کھایا، جیسے وہ دن دوبارہ لوٹ آئے۔ صبح کا وقت تھا، مگر محل کی فضا میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ وہ لان میں بیٹھی اپنے ناخن چبا رہی تھی، دل میں انکہی تشویش۔ جہانگیر صبح سے آفس گیا تھا اور روشنی کی آج غیر معمولی خاموشی اور مسکراہٹ، اس کے اندر کوئی بے چینی کی بو آ رہی تھی۔ اچانک ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا۔ بیگم صاحبہ، یہ لفافہ روشنی میڈم نے آپ کے کمرے میں رکھا ہے، کہتی تھی جہانگیر صاحب کی پرانی چیزیں۔ اس نے لفافہ تھاما، آنکھوں میں سنجیدگی آئی۔ کمرے میں آ کر اسے کھولا، اندر چند تصویریں تھیں۔ جہانگیر اور روشنی کسی جزیرے پر ایک ساتھ قہقہے لگاتے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ ایک تصویر میں تو جہانگیر روشنی کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، جیسے سب کچھ ایک لمحے میں جھوٹ ہو گیا ہو۔ تصویروں کے نیچے ایک نوٹ تھا، روشنی کے ہاتھ سے لکھا ہوا، یہ جہانگیر کا اصل ہے، تم تو بس ایک جذباتی وقفہ ہو۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے برسوں سے، اور تم محض ایک بریک۔ تصویریں ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئیں، دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہو گیا۔ جہانگیر جھوٹا، دوغلا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کپڑے سمیٹے، دوپٹہ لپیٹا اور محل کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دل زخمی اور آنکھوں میں وہ تمام لمحے جس نے جہانگیر کے ساتھ گزارے اب دھندلے اور زہر آلود لگنے لگے۔ ملازمہ نے روکنا چاہا، بیگم صاحبہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ جہاں سے آئی تھی وہیں، کم از کم وہاں جھوٹ تو نہیں تھا۔ جہانگیر آفس سے لوٹا تو ملازمہ نے گھبرا کر بتایا، صاحب بیگم صاحبہ چلی گئیں، بہت غصے میں تھی۔ جہانگیر نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، روشنی کو دفتر بلایا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ روشنی نے مصنوعی حیرت میں، میں نے تو صرف اسے سچ دکھایا جو تم برسوں سے چھپا رہے ہو۔ تم نے میری ماضی کی تصویریں کیوں دکھائیں؟ کیونکہ تم اسے جھوٹ میں رکھے ہوئے تھے، اور میں تمہیں واپس چاہتی ہوں جہانگیر۔ جہانگیر نے چہرہ سخت کیا، تم صرف ایک بزنس پارٹنر ہو، اور رہی صرف وہی، اب تم میری زندگی سے مکمل طور پر نکل چکی ہو۔ اس نے دروازہ کھول کر اشارہ کیا،
اب یہاں سے جاؤ ہمیشہ کے لیے، روشنی نے کچھ کہنا چاہا مگر جہانگیر کی آنکھوں کی شدت نے اسے خاموش کر دیا۔ جہانگیر تیز قدموں سے باہر نکلا، گاڑی نکالی اور سیدھا اس حویلی کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ آسیہ رہتی تھی، وہی پرانا بوسیدہ گھر جسے وہ دونوں پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ بارش ہو رہی تھی، راستے کی مٹی کیچڑ میں بدل چکی تھی، مگر جہانگیر کا حوصلہ نہیں بدلا۔ وہ حویلی کے دروازے پر پہنچا، بھیگا ہوا، نڈھال، مگر آنکھوں میں صرف ایک جستجو، اس کی تلاش۔ دروازہ بجایا، وہی چیخ نکلی، کیونکہ آتے ہو اپنی دولت دکھانے یا پھر اسے اور رسوا کرنے؟ جہانگیر نے ہاتھ جوڑ لی، مجھے صرف ایک بار اس سے ملنے دے، وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھی ہے۔ چچی نے اندر بلایا لیکن اس کا چہرہ سخت رہا۔ اندر وہ سامنے آ گئی، پرانی قمیض، سادہ دوپٹہ، مگر آنکھوں میں طوفان۔ چچی کو آسیہ سے بس اسی بات کی چڑ تھی کہ آسیہ کے والدین کی وفات کے بعد اس کے تایا یعنی چچی کے شوہر نے آسیہ کو باپ سے بڑھ کر پیار کیا، اور وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آسیہ کا خیال رکھتے تھے، اپنے بچوں کو اکثر نظر انداز کر دیا تھا۔ بس یہی بات تھی کہ چچی کو آسیہ سے نفرت تھی اور وہ اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی شادی کے بعد چچی نے تمام گلے دور کر لیے تھے۔ کیا لینے آئے ہو اور کیا باقی رہ گیا دکھانے کو؟ آسیہ تل ملا اٹھی۔ جہانگیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بس سچ لے کر آیا ہوں۔ سچ؟ کیا یہی کہ تمہارا روشنی کا برسوں پرانا رشتہ ہے اور میں بس ایک پرانا موسم تھا؟ جہانگیر نے تصویریں اس کے ہاتھ سے لی، انہیں پھاڑ کر کہا کہ یہ ماضی تھا جب میں خود کو نہیں پہچانتا تھا، پر تم نے مجھے وہ انسان بنایا جو آج میں یہاں تمہارے قدموں میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں محبت پر رحم نہیں کرتی جہانگیر، اور نہ ہی بے وفائی پر اعتبار۔ تو ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنی بے وفائی ثابت کرنے دو، پھر جو سزا دو قبول۔ وہ خاموش رہی اور جہانگیر کی آنکھوں میں سچ کی وہ چمک تھی جسے جھٹلانا آسان نہیں تھا۔ چچی نے پہلی بار نرمی سے کہا، بیٹا اگر یہ مرد جھوٹا ہوتا تو اتنی بھیگی رات سے تجھے منانے نہ آتا۔ جہانگیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، واپس چلو، وہاں اب کوئی روشنی نہیں، صرف تم ہو میری روشنی۔ اور وہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی، جیسے سب کچھ غلط تھا مگر جہانگیر کا لمس سچ تھا۔ بھیگی رات کی ہوا میں نمی سی، جیسے قدرت بھی آج آنکھیں نم کیے بیٹھی ہو۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھاما، دروازہ بند کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی اور لبوں پر شکایت نہیں تھی، آنکھوں میں کوئی سوال نہیں، لیکن اندر کچھ عجیب ادھورا ضرور تھا، جیسے اعتماد کی عمارت ابھی مکمل نہ ہو سکی ہو۔ راستہ خاموشی میں گزرا، دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سک رہے تھے مگر دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے جڑی تھیں۔ جہانگیر جانتا تھا صرف واپسی کافی نہیں، اب اعتماد کو ثبوت درکار تھا۔ محل پہنچتے ہی جہانگیر نے اسے کمرے میں بٹھایا، ایک نرم کرسی، سامنے لکڑی کی میز اور اس پر رکھا ایک سفید لفافہ۔ اسے کھولو۔ اس نے جھجکتے ہوئے لفافہ کھولا، اندر سے ایک پین ڈرائیو نکلی۔ جہانگیر نے لیپ ٹاپ آن کیا اور ویڈیو چلا دی۔ اسکرین پر روشنی دکھائی دی، ایک کمرے میں کسی سے فون پر بات کرتی ہوئی۔ ہاں تصویریں پرانی ہیں مگر اثر تازہ ہوگا۔ وہ آسیہ بہت معصوم ہے، زیادہ دیر جہانگیر پر بھروسہ نہیں رکھے گی۔ میں نے بندوبست کر دیا، اسے محل چھوڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور ہاتھ کانپنے لگے۔ جہانگیر نے ویڈیو بند کی اور آہستہ سے بولا، یہ سب تمہیں دکھانے کے بجائے میں چاہتا تو ہمیشہ کے لیے خاموش رہتا، مگر مجھے تمہارا دل واپس چاہیے، وہ دل جو مجھ پر یقین کرتا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ جہانگیر نے بڑھ کر اس کے آنسو چوم لیے۔ بس یہی چاہتا تھا کہ تم میری بات، میری محبت اور میرے سچ کو اپنے دل سے سنو۔ اس نے آہستگی سے اپنا سر جہانگیر کے سینے پر رکھ دیا، دھڑکنیں جیسے پھر سے ہم آواز ہو گئیں۔ مجھے معاف کر دو جہانگیر، میں تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ کر بیٹھی۔ جہانگیر نے باہوں میں اسے اور قریب کیا۔ اگر تم نے فیصلہ کیا ہوتا تو واپس نہ آتی، تم صرف بھٹکی تھی اور میں تمہارا راستہ ہوں۔ وہ دیر تک اسی طرح اس کی آغوش میں چھپی رہی، جیسے ہر درد، ہر دھوکہ، ہر زخم اب اس کے لمس سے مرہم پانے لگا ہو۔ پھر سے شروع کر سکتے ہیں جہانگیر؟ نہیں، ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے جہاں سے تم روٹھ گئی تھی، کیونکہ ہماری محبت کبھی رکی ہی نہیں تھی۔ وہ ہنسی، آنکھوں میں چمک واپس آ گئی۔ اگلے دن جہانگیر نے محل کے لان میں صرف ان دونوں کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی۔
نہ مہمان نہ تماشا، صرف دو کرسیوں کے بیچ رکھا ایک وعدہ، ایک نیا عہد۔ آج سے میری زندگی تمہاری مرضی سے چلے گی، میری ہر صبح تمہاری ہنسی سے ہوگی اور ہر رات تمہارے لمس سے مکمل۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، اور میری ہر دعا تمہارے سچ پر ختم ہوگی۔ جہانگیر نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور پورا محل ان کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اور اس رات جب وہ دونوں ایک ساتھ چاند کی چاندنی میں بیٹھے تھے، جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم نے میری حقیقت جان لی، اب میری پوری دنیا تم ہو۔ شادی کے بعد کا ہر لمحہ خواب سا لگتا ہے۔ محل کی راہداریوں میں اس کے قہقہے گونجنے لگے۔ وہی آسیہ جو کبھی چچی کے تانوں میں دبی رہتی تھی، اب جہانگیر خان کی بیوی بن چکی تھی، اس دنیا کی جس کے دروازے کبھی اس کے خوابوں میں بھی نہیں کھلے تھے۔ ہر صبح جہانگیر اس کے گال پر نرم بوسہ دے کر اٹھاتا اور وہ شرما کر اس کے بازو میں چھپ جاتی۔ کمرے کی کھڑکیاں جب کھلتی تو دھوپ سے زیادہ اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی۔ اب وہ بستر پر تنہا نہیں ہوتا، راتیں خاموش نہیں ہوتی۔ ایک دن جہانگیر نے اسے کہا، آج کا دن تمہارے نام، تیار ہو جاؤ، کہیں لے کر جانا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا، کہاں؟ جہاں میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ گاڑی شہر کے شور سے نکل کر سنسان گلیوں میں داخل ہوئی۔ وہ حیران تھی مگر خاموش۔ آخرکار جہانگیر نے گاڑی روکی۔ سامنے وہی حویلی تھی جہاں ان کی کہانی کا پہلا ورق لکھا گیا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ جہانگیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہیں پہلی بار چھت پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ جب تم نے کہا تھا کہ چچی میری شادی کسی فقیر سے کریں گی۔ وہ چونک گئی۔ تم نے سنا تھا وہ سب؟ سنا بھی تھا اور دل پر لے بھی لیا تھا، کیونکہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ تم صرف زبان سے تلخ ہو، دل سے نہیں، اور اسی دن سے تم میرے دل میں جگہ بنانے لگی تھی۔ یعنی تم اس وقت بھی؟ ہاں، جہانگیر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، میں تمہیں اپنی بیوی بنانے سے پہلے ہی تم سے محبت کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور لب کپ کپانے لگے۔ پھر اتنا دور کیوں رہے؟ جہانگیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، کیونکہ میں ڈرتا تھا تمہیں کھونے سے، تمہاری نفرت سے اور خود کے سچ سے۔ اور اب صرف تم ہو، میری بیوی، میری عبادت، میری سزا، میری بخشش۔ اس کے سینے پر سر رکھے روتی۔ جہانگیر نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی تھامی اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے ساکت کر دیا۔ یہ بوسہ گواہی تھا برسوں کی تڑپ، انکار، دوری اور عشق۔ اس کے ہاتھ جہانگیر کے گرد سختی سے بندھ چکے تھے اور جسم لرزتے ہوئے مکمل سپردگی میں ڈھل رہا تھا۔ آج مجھے صرف اپنا سمجھو، صرف اپنے لمس میں لپیٹ لو جہانگیر۔ جہانگیر نے اسے آہستگی سے بوسیدہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ میں تمہیں کبھی واپس نہیں چھوڑوں گا، نہ ان لمحوں کو، نہ اس لمس کو۔ اس کی قمیض کے گرد جہانگیر کی انگلیوں نے کھولیں اور دھیرے دھیرے وہ دونوں اپنی حدود بھولنے لگے۔ تنہائی گواہ بنی اور ان کی سانسیں عہد نامے۔ وہ رات جب محل واپس آئے تو جہانگیر نے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا، سونے کا کڑا جو وہ برسوں پہلے اس کے لیے خریدا تھا، جب وہ صرف اس سے دوری چاہتا تھا۔ یہ میں نے اس دن خریدا تھا جب تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، اور میں نے اس دن تمہیں جانا تھا جس دن تم نے مجھے چھوا بھی نہیں تھا۔ دونوں ہنس پڑے اور جہانگیر نے وہ کڑا اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ یہ میری ملکیت کا نشان ہے، تمہاری محبت کی مہربانی، اس نے آہستگی سے جہانگیر کے کان میں کہا، اور تم میری زندگی کی پہلی اور آخری سزا ہو جسے میں خوشی سے ہر دن کاٹنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ رات کی روشنی مدھم تھی مگر ان کی محبت اب پوری طرح روشن ہو چکی تھی۔ اس رات نہ صرف بدن قریب تھے بلکہ وہ راز بھی مکمل ہو گیا جو برسوں سے جہانگیر کے دل میں دفن تھا۔